ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن آج دین چھوڑے ہوئے زندگیاں گزر گئیں، دین چھوڑے ہوئے جوانیاں بیت رہی ہیں، دین چھوڑے ہوئے زندگیاں کٹ رہی ہیں، دن بھی گزر رہے ہیں، راتیں بھی گزر رہی ہیں، ہفتے بھی گزر رہے ہیں، مہینے بھی گزر رہے ہیں، سال ہا سال گزر گئے مسلمان کے دین سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہوئے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ یار آخر دین جو نفع ہی نفع ہے، جو ضروری ہے، جو اہم ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، آخر مجھ سے اس پہ کیوں نہیں چلا جا رہا؟ آخر فجر میں کیوں نہیں اٹھ پا رہا؟ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھ پا رہا؟ دنیا دار کوئی مجھے بلائے تو میں رات کو 2 بجے بھی اٹھ کے بھاگتا ہوں اس کی طرف۔ یہاں کا کوئی خان بلائے، یہاں کا کوئی ایم پی اے بلائے، یہاں کا کوئی ایم این اے بلائے، تو پھر فجر کی نماز کے وقت تو کیا 2 بجے بھی جانے کے لیے میں تیار ہو جاتا ہوں۔ زمین آسمان کا بادشاہ، عرش اور فرش کا مالک، میرا خالق اور میرا مالک اور میرا رازق، جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، جس نے سارا وجود بخشا ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کروڑوں قسم کی نعمتیں میں اس کی استعمال کر رہا ہوں۔ آخر اس کے کہنے پہ، اس کے بلاوے پہ فجر میں میری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ یہ سوال دل میں نہیں اٹھتا۔ ناشتہ نہیں کیا، دوپہر نہیں کھائی، دوپہر کو نہیں کھایا، رات کو نہیں کھایا، تو سوال اٹھتا ہے کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں، کسی حکیم کو دکھاؤں تاکہ معدے کا علاج کراؤں، تاکہ کھانا کھاؤں۔ اگر اسی طرح 2-4 دن اور گزر گئے تو موت کے قریب ہو جاؤں گا۔ لیکن دین کو چھوڑے ہوئے سال ہا سال گزر گئے، لیکن اندر سے یہ تقاضا نہیں اٹھتا کہ میں بھی جا کے علاج کراؤں کہ بھئی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، جہنم کو مانتا ہوں، پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں حساب ہوگا، پتہ ہے کہ قیامت کے دن پیشی ہوگی، لیکن مجھ سے دین پہ نہیں چلا جا رہا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ اہل اللہ سے پوچھیں، اللہ والوں سے پوچھیں، اہل دل سے پوچھیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سا مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے آپ سے دین پہ نہیں چلا جا رہا۔ اہل اللہ بتاتے ہیں، اللہ والے بتاتے ہیں کہ وہ مرض پتہ ہے کیا ہے جو آج امت مسلمہ کو لگ گیا ہے؟ وہ بیماری پتہ ہے کون سی ہے جو امت مسلمہ کو لگ گئی ہے؟ کہ دین کو جاننے کے باوجود بھی وہ دین سے نا آشنا ہے، دین کو جاننے کے باوجود بھی وہ دین پہ عمل کرنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ وہ بیماری اللہ اور اس کے نبی سے محبت کا نہ ہونا ہے۔ اللہ سے محبت نہیں رہی، اللہ کے نبی سے محبت نہیں رہی ہے، اس درجے کی نہیں کہ جس درجے کے اطاعت کے لیے، ہر بات کو ماننے کے لیے اور ہر پسند سے پسند تر چیز کو چھوڑنے کے لیے محبت کا جو درجہ چاہیے وہ درجہ حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں، محبت تو خالہ اور پھوپھی کو بھی ہوتی ہے اور محبت ماں کو بھی ہوتی ہے، مگر ان دونوں محبتوں میں فرق ہے۔ خالہ اور پھوپھی جب بچے کے پیمپر میں پاخانہ نکل جائے تو خالہ اور پھوپھی اس کا پیمپر بدلتے ہوئے اس درجے کی بشاشت نہیں دکھائے گی جس درجے کی بشاشت اس کی اپنی ماں دکھائے گی۔ پیمپر میں پاخانہ نکل جائے نا، پتہ نہیں آپ کے یہاں پیمپر بچوں کو پہناتے نہیں پہناتے، ہمارے یہاں تو بہت پہناتے ہیں۔ پیمپر میں پاخانہ نکل جائے تو پھوپھی اور خالہ اس پیمپر کو بدلتے ہوئے ناک چڑھائے گی اور کراہت کا اظہار کرے گی،
نفرت کا اظہار کرے گی اور جلدی سے جا کے ہاتھ دھوئے گی، کس مصیبت میں پھنس گئی، اس کی ماں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے شادی میں، اب مجھے اس کا پاخانہ دھونا پڑ رہا ہے۔ لیکن ماں، جو ماں جس نے جنا ہے، جس کو محبت کا وہ درجہ حاصل ہے کہ جس محبت کے درجے کے حاصل ہو جانے کے بعد پاخانے کو دھونا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، وہ محبت کا درجہ اسے حاصل نہیں ہے۔